السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اردو گرامر کی ہے۔ تو آج ہم اردو گرامر میں نثری اصناف کریں گے، جس میں ہم نے جو ٹاپک کور کر لیے تھے داستان، اور اس کے بعد ناول، اس کے بعد دیکھیے افسانہ اور ڈرامہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مضمون، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم مضمون پر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مضمون ایک غیر افسانوی نثری صنف ہے۔ اس صنف میں کسی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ مضمون نگار کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکتا ہے۔ مضمون میں خیالات کا تسلسل ضروری ہے۔ موضوع کے اعتبار سے مضمون کی مختلف اقسام ہیں، جیسے علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی اور معلوماتی مضامین وغیرہ۔ تو مضمون لکھنے میں موضوع کی یعنی کہ کوئی قید نہیں ہوتی۔ ہم کسی بھی جب مضمون لکھیں گے تو کسی بھی ٹاپک پر ہم مضمون لکھ سکتے ہیں، اور اس میں خیالات کا جو ہے تسلسل یعنی سلسلہ ہونا ضروری ہے۔ اور مضمون کی جو قسمیں ہیں، علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی اور معلوماتی مضامین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے وسط سے ہوا۔ سر سید اور ان کے معاصرین نے سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر مضمون لکھے۔ اس عہد میں عوام میں ذہنی بیداری پیدا کرنے کے لیے مضامین لکھے گئے۔ مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، ذکاء اللہ اور امیر ناصر علی نے معاشرات، تہذیب، مذہب، ادب اور دیگر موضوعات پر مضامین لکھے۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخی موضوعات پر مضامین لکھے۔ مولوی عبدالحق، مولانا ابوالکلام آزاد، وحید الدین سلیم اور سلطان سید سلیمان ندوی وغیرہ نے علمی و ادبی مضامین کے ساتھ تحقیقی، تنقیدی اور لسانی موضوعات پر بھی مضامین لکھے۔ مہدی افادی، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مولانا عبدالمجید دریا آبادی، منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، مجنو گورکھپوری، زویا انصاری کے مضامین بھی بہت معروف اور وسیع حلقوں میں پسند کیے جاتے ہیں۔ مضمون نگاری ایک مقبول عام صنف ہے۔ اس میں کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ اخبار نویسی کے میدان میں بھی مضمون نگاری کا فن مستقل ترقی کر رہا ہے۔ مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اس طرح اظہار خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مربوط تحریر بن جاتی ہے۔ مطلب مضمون جب لکھا جاتا ہے تو جس موضوع پر لکھا جاتا ہے اس کو سلسلے وار لکھا جاتا ہے، اور ایک تحریر میں جو ہے ربط ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ اب اگلے ہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اگلا ٹاپک ہے ہمارا انشائیہ۔ تو انشائیہ نثری ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ یہ انگریزی کے ایسے، لائٹ ایسے یا پرسنل ایسے کی دو شکل ہے۔ یعنی انشائیہ بھی جو ہے ایسے کی ایک شکل ہے، مطلب لائٹ ایسے یا پرسنل ایسے کی اردو کی شکل ہے۔ انشائیہ علمی یا معلوماتی مضمون سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا مقصد اطلاعات فراہم کرنا نہیں ہوتا، اور نہ ہی مضمون کی طرح اس میں کسی خاص ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ اس کا مقصد مسرت اور لطف فراہم کرنا، یعنی انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے ہوتا ہے یہ۔ انشائیہ میں مضمون کے برعکس جذبات اور تخیل کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی اس میں خیالی باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں اور زندگی گہرے تجربات کو ہلکے پھلکے، شگفتہ، دلکش اور تخلیقی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ انشائیہ من کی موج یا جذبات کی ایک ترنگ ہے۔ انشائیہ نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی موضوع کو بے تکلفی کے ساتھ بغیر کسی منطقی ترتیب کے دلکش اور خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی انشائیہ میں موضوع کا جو ہے وہ جو موضوع ہے، اس کا ٹاپک جو ہے، کوئی اس میں تسلسل رکھنا ضروری نہیں ہوتا، بے تکلفی ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھی مزاحیہ انداز بھی ہو جاتا ہے اس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، خواجہ حسن نظامی، وزیر آغا وغیرہ اردو کے اہم انشائیہ نگار ہیں۔ اردو کے معروف مزاح نگاروں میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، شوکت تھانوی، پطرس بخاری، ملا رموزی، شفیق الرحمن،
مشتاق احمد یوسفی اور یوسف ناظم وغیرہ کے انشائیے بھی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو انہوں نے انشائیہ لکھا ہے کتابوں کی شکل میں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو مضمون اور انشائیہ دونوں کا فرق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر میری حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.